السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، ہم نے گزشتہ سبق میں سورہ نبا کی ابتدائی آیتوں کا ترجمہ کیا تھا اور چند ضروری چیزیں ہم نے آپ کو بتلائی تھی۔ آج انہی آیات کی طرف ہم لوٹتے ہیں اور جو چند لغات باقی تھے، لغات کے بعد مزید آیات کا انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے۔ قرآن کریم کی آیت تھی أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا۔ نہاد اس میں مصدر بچھونا، ٹھکانہ، قرارگاہ۔ مہدن اس کا واحد ہے گہوارہ، اور مہود اس کی جمع۔ زمین کو گہوارہ کیسے بنایا گیا اور گہوارہ کیوں کہا گیا، ہم نے گزشتہ سبق میں اس پر تذکرہ کیا ہے اور اس سے متعلق گفتگو کی ہے۔ اور اس طرح سے آگے آیت ہے وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا۔ اوتاد میخیں، وتدن کی جمع ہے، وتدن کی جمع اوتاد، وتدا یتید وتدن۔ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے۔ اور ہم نے ایک مثال آپ کو دی تھی کہ جیسے زمین پر اگر خیمہ بنانا ہے، جھوپڑا بنانا ہے، تو اس کے لیے 4 پہیوں اور 4 لکڑیوں کی ضرورت پڑتی ہے جس پر اس جھوپڑے کا چھت برقرار رہتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے زمین کے قراری کے لیے، اس کے ثبات کے لیے، اور اللہ نے مضبوط پہاڑوں کو نصب کیا، گاڑ دیا۔ ان پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے میخوں سے تعبیر کیا ہے۔ جیسے جھوپڑے کی میخیں ہوتی ہیں اور خیمے کی میخیں ہوتی ہیں تاکہ وہ ہل نہ جائے، گر نہ جائے، ایسے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے قراری کے لیے، ثبات کے لیے پہاڑوں کو بطور میخوں کے بنایا ہے۔ اور یہ بھی بندوں کے حق میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے، اپنی طاقت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے بندوں کو باور کراتے ہیں کہ کیا ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا۔ اتنی بڑی اللہ کی طاقت اور قدرت کہ زمین جیسی چیز کو کہ قرار کے لیے اللہ نے پہاڑ کو بنایا، تو جو ذات اتنی طاقت اور قوت کے حامل ہو، وہ ذات آخر قیامت کیوں برپا نہیں کر سکتی، قیامت کیوں نہیں لا سکتی؟ یقیناً اللہ قیامت کے دن برپا کرے گا، قیامت لے آئے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے بنایا۔ زوج واحد ہے، ازواج اس کی جمع ہے۔ اہل لغت نے زوج یعنی جوڑے کے مختلف معنی کیے ہیں، یعنی اصنافاً ازواجاً ای معنی اصنافاً للذکور والاناث للانس۔ ہم نے انسانوں اور جنات کے جوڑے جوڑے بنائے۔ اب یہ انسانوں اور جنات کے جوڑے جوڑے کیوں بنائے ہیں؟ جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے، مرد عورت کے جوڑے جوڑے بنائے۔ زمین، آسمان، پرند چرند ہر ایک کے جوڑے ہیں، ایسے انسانوں کے بھی جوڑے ہیں۔ اور یہ اس لیے تاکہ انسان اپنے آپس میں میل و محبت، انسیت اور بھائی چارگی کا معاملہ کر سکے۔ اس لئے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یہ بھی اللہ کی قدرت پر دلالت کرتی ہے بات۔ اس کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو راحت یا راحت کی چیز۔ سبات مصدر ہے، آرام کے معنی میں، راحت کے معنی میں۔ سباتا یسبتو، سباتا یسبتو، سباتن و سبتن، باب نصارہ سے۔ ابن عربی نے اس کے معنی قطع کرنے کے بھی کیے ہیں
خواہ انقطاع عن الناس ہو، لوگوں سے الگ تھلگ رہنا ہو، یا وہ انقطاع عن العمل والحرکہ ہو، کام سے دوری ہو یا کام سے الگ رہنا ہو۔ صاحب صفوہ نے صفوۃ التفاسیر نے لکھا ہے کہ سبات کو سبات اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان سونے کے حالت میں حرکتی زندگی سے منقطع ہو جاتا ہے۔ انسان سونے کے حالت میں حرکتی زندگی سے منقطع ہو جاتا ہے، الگ ہوتا ہے، اس کو سبات کہا گیا ہے۔ اور یہاں پر چونکہ سبات کے معنی راحت کے، جیسے ہم نے بتایا ثبت یثبت ثبتاً و ثباتاً باب نصر سے، اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو راحت یا راحت کی چیز۔ اور پھر اسی طرح فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے بنایا رات کو لباس۔ جیسے انسان کا لباس اس کے بدن کو چھپا لیتا ہے، ایسے ہی رات اپنے اندھیرے کے ذریعے پوری دنیا کو چھپا لیتی ہے۔ اس لیے رات کو لباس کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر میاں بیوی سے متعلق فرمایا ہن لباس لکم، ایسا کہ میاں بیوی دوسرے کے لیے لباس ہے، ایسے ہی اللہ نے رات کو لباس بنایا کہ جس طرح سے انسان لباس کے ذریعے بدن چھپاتا ہے، ایسے ہی رات انسانوں کو چھپا دیتی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ انسان رات میں سکون اور آرام محسوس کرتا ہے۔ اگر سکون اور آرام انسان کی زندگی میں نہ ہو، اگر سکون اور آرام انسان کی زندگی میں نہ ہو تو تھکاوٹ ہی تھکاوٹ رہے گی، انسان کام ہی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اللہ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، راحت کا ذریعہ بنایا۔ نیند مکمل ہوگی تو راحت ہوگی، اور نیند مکمل نہیں ہوگی تو ہزاروں قسم کے 50 قسم کی بیماریاں آپ پہنچیں گی، لگیں گی، آپ مختلف بیماری کے شکار ہوگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نیند مکمل نہیں ہوگی۔ اس لیے اطباء، معالجین اور ڈاکٹر سے بھی کہتے ہیں کہ جب تک نیند مکمل نہ ہو انسان کوئی فکری اور ذہنی کام نہیں کر سکتا۔ تو گویا کہ اللہ کی جانب سے رات کا پرسکون ہونا بندے کے حق میں بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور اس کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ معاش اس میں مصدر، زندگی، عیش کسی حیوان اور انسان کی زندگی کے لیے بولا جاتا ہے۔ لفظ عیش کسی حیوان اور انسان کی زندگی کے لیے بولا جاتا ہے، اور لفظ حیات عام ہے، ہر ایک کے لیے بولا جاتا ہے۔ گویا کہ عیش اور معاش کا استعمال صرف حیوان اور انسان کے لیے بولا جاتا ہے۔ معیشت سامان زندگی اور معاش اس کی جمع۔ عاشا یعیشو عیشا، اس کا مجرد باب ضربہ، عاشا یعیشو عیشا باب ضربہ۔ یہاں پر معاشا مضاف محذوف ہے، ای وقت معاش، جیسے طلع الفجر، حان طلع الفجر، ای وقت طلوع الفجر۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی لفظ وقت محذوف ہے، وقت معاش، اور ہم نے بنایا دن کو معاش کا وقت، روزی کمانے کا وقت۔ دن کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے کہ جب تمہیں سکون مل گیا، راحت مل گئی، تم آرام کرنے تمہارا آرام مکمل ہو گیا، تو اب اپنی ذات کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، انسانیت کے لیے روزی کماؤ۔ قرآن کریم نے جگہ فرمایا ہے وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اذا قضیت الصلاة، جب نماز مکمل کی جائے، جب نماز اور عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کی زمین میں اللہ کی جانب سے روزی تلاش کرنے کے لیے پھر جاؤ، منتشر ہو جاؤ، عام ہو جاؤ۔ تو گویا کہ اللہ نے دن کو بنایا طلب معاش کے لیے، رات کو بنایا طلب راحت کے لیے، دن کو بنایا طلب معاش کے لیے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، اور پھر فرمایا
وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا اور ہم نے بنایا تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان. 7 مضبوط آسمان یعنی ایسے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے ہیں کہ جو مضبوط شدید القوت قویۃً و محکمۃً شدیدۃً و محکمۃً کہ اللہ نے ایسے آسمان بنائے ہیں جو مضبوط بھی ہیں, طاقتور بھی ہیں, اور شداد یہ شدیدتن کی جمع ہے. شداد شدیدتن کی جمع ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ مضبوط اور ٹھوس. مضبوط اور ٹھوس, اور ایسے ٹھوس جس میں کوئی حرکت نہیں ہے, جس میں کوئی حرکت نہیں ہے اور ڈگمول نہیں ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے 7 مضبوط آسمان بنائے اور وہ چھت کی طرح. سبعاً سبع سماوات خلق بنينا فوقكم أي خلق فوقكم سبعاً أي 7 سماوات شدادا أي شديدة قوية محكمة کہ اللہ نے آسمان پر 7 اللہ تعالیٰ نے 7 مضبوط آسمان بنائے جو ایک کے بعد دیگر ہے, اور ہمارے قریب جو ہے یہ آسمان دنیا ہے. تو شداد یہ شدیدتن کی جمع ہے, اور شدہ کے معنی مضبوط ہونا, طاقتور ہونا, مضبوط ہونا, پختہ ہونا. شد یشد شدا و شدیدا, اس لیے جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اس کو مضبوط پڑھا جاتا ہے, یعنی دوبارہ پڑھا جاتا ہے, اس لیے اس کو تشدید کہا جاتا ہے. اور شدہ کے معنی باندھنے کے ہے, مضبوط کرنے کے ہے. شد المئزر کمر کس لینے کے معنی میں. تو ایسے یہاں پر لفظ جو مجرد اس کے معنی میں پختگی اور مضبوطی کے معنی میں ہے, تو ایسے ہی اللہ نے 7 آسمان مضبوط بنائے, پختہ بنائے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا, وہاج کے معنی بھڑکدار, چمکدار, تیز روشنی والا اور زیادہ روشنی دینے والا. وہاج یہ صیغہ مبالغہ ہے, بہت روشن, اور وہجن اس کا مصدر ہے. وہجا یہجو وہجن, وہجا یہجو وہجن, روشن ہونا, روشن ہونا, تیز ہونا اور زیادہ بھڑکدار ہونا. تو کیا فرمائے؟ تو سراج ہے. سراج یہ بھی مصدر ہے فعال کے معنی میں. اسراج اور سروج اس کی جمع ہے چراغ کے معنی میں. سراجن اے سراجن منیرن وہاجن متلألئن, کہ اللہ نے کیا بنایا, کیسا سورج بنایا؟ ایک سورج خود اپنی ذات میں روشن ہے اور بھڑکدار روشنی اس کی. تو اس بھڑکدار روشنی کے لیے قرآن کریم نے لفظ وہاج صیغہ مبالغہ استعمال فرمایا. اور مبالغے کے اندر معنی کی تاکید ہوتی ہے اور معنی کی زیادتی ہوتی ہے, کہ ہم نے بنایا چاند کو سراجن وہاجا, بہت ہی بھڑکدار سیارہ چراغ. اور ہم نے بنایا سورج کو روشن چراغ. کیا ترجمہ ہوگا؟ اور ہم نے بنایا سورج کو روشن چراغ. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ, معصرات جمع اسم فاعل. معصرتن واحد ہے, معصرتن واحد ہے, اور معصرات جمع اسم فاعل. نچوڑنے والیاں, نچوڑنے والیاں مراد وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو نچوڑ کر پانی نکالتی ہیں. وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو نچوڑ کر پانی نکالتی ہیں. اور اعصار مصدر باب فعل سے, یعنی معصرات جمع اسم فاعل اعصار ان سے, اور اعصار باب فعل کا مصدر نچوڑنا. اور اس کا مجرد جو ہے عصارہ, عصارہ یعصر عصرن, عصارہ یعصر عصرن باب ضربہ, اس کے معنی نچوڑنے کے ہیں. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, ثجاج یہ بھی صیغہ مبالغہ ہے, زور و شور کے ساتھ پانی کا برسنا.
زوردار پانی کا برسنا. سجج مصدر باب نصر، سجج یسج سجن و سجاجن زور سے برسنا. جسے سج الماء پانی کا بہ جانا، زور سے پانی کا بہ جانا، اس کو سجاج کہتے ہیں. سج یسج سجن و سجاجن باب نصر. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا، اور ہم نے نازل کیا بادلوں سے بہتا پانی، اور ہم نے نازل کیا بھرے بادلوں سے بہتا پانی. معصرات بعض لوگوں نے یہاں پر معصرات سے متعلق فرمایا ہے وہ بادل جو اب برسنے ہی کو ہے، وہ بادل جو اب برسنے کو ہی ہیں. تو سجاجن معنی صبابن کثیرت الحطول، کہ وہ بادل جو بہت تیز برستے ہیں، زیادہ برستے ہیں. تو اب ظاہر بات ہے ایک تو معصرات فرمایا اور پھر سجاجن فرمایا. سجاج زیادہ برسنے والے، تیز برسنے والے، زوردار بالکل. اور ہم نے اتارا بھرے بادلوں سے بہتا پانی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے یہ سب کیوں کیا، پانی کیوں برسایا، آسمان سے بہتا پانی کیوں برسایا، اس کی علت اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم نکالے اس پانی کے ذریعے، بہی میں ہو ضمیر کا مرجع ماں کی طرف، تاکہ ہم نکالے اس پانی کے ذریعے. کیا نکالے؟ حبن و نبات. حب غلہ، حبات اس کی جمع ہے، حبات اس کی جمع غلے کے معنی میں اناج وغیرہ. اور نباتات، نباتن پودے، جیسے باغات وغیرہ کے اندر باغات اور کھیتیاں وغیرہ ہوگا نا. تو کیا فرمایا؟ نباتا ینبت نبتن و نباتن، نباتا ینبت نبتن باب نصر سے نبات مصدر، تاکہ ہم نکالے اس پانی کے ذریعے حبن اناج و نباتن اور کھیتیاں سبزیاں، و جنات الفافا، اور جنات، جنتن کی جمع جنات، اس کے معنی کیا ہے؟ باغ. لیکن جنتن اور حدیقتن، جنتن اور حدیقتن قرآن کریم نے حدائق بھی استعمال کیے ہیں جو انشاءاللہ آگے آئیں گا. جنتن، جنہ کے معنی آتے ہیں ڈھانپ لینے کے، ڈھانپ. جنہ فلما جن اللیل، جب رات نے ڈھانپ لیا. تو گویا کہ جنتن اس باغ کو کہتے ہیں جو اطراف سے باغ کو ڈھانپ لے درختوں سے. اور جنت بھی چونکہ باغ بھی جو گھنے باغ ہوتے ہیں، موسمبی کے باغ، انار کے باغ اور آپ کے دیگر چیکو کے باغ، یہ ایسے باغ ہوتے ہیں جو پورے جنگل کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس کے ان کو جنات فرمایا. اور الفاف، الفاف لپٹے ہوئے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے. لفا یلف لفن، گنجان درخت کے معنی میں. بعض کے نزدیک اس کا واحد لفن ہے، لیکن اکثر مفسرین کے نزدیک لفیفن کی جمع لفیف واحد ہے. جیسے شریف واحد ہے اس کی جمع اشراف ہے، ایسے لفیف واحد ہے اس کی جمع الفاف ہے. ایک دوسرے کو لپٹے ہوئے. تو کیا فرمایا؟ لِنُخْرِجَ بِهِ، تاکہ ہم نکالے اس پانی کے ذریعے حبا و نباتا، غلے اور نباتات، وجنات الفافا، اور گنجان باغات، اور گنجان باغات، ایک دوسرے کو لپٹے ہوئے باغات ہم یہ نکالے. اب اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کی تذکیر کے بعد، جو شروع سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے متنبع کرنے کے بعد، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ان تمام نعمتوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ذات اتنی نعمتیں دے سکتا ہے اور عجیب الخلقت اور عجیب الفکر نعمتیں اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے جو انسان کے فکر و خیال میں نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ جب ایسی ایسی نعمتیں دے سکتا ہے تو پھر وہ ذات قیامت برپا کیوں نہیں کر سکتی؟
وہ ذات آخرت کو کیوں نہیں لا سکتا؟ یقیناً لا سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے اللہ اس پہ قادر ہے نعمتوں کے دینے پر، ایسے اللہ قیامت کے برپا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے آگے کی آیت فرمائے ان یوم الفصل۔ تو انشاءاللہ ہم آگے کے بعد آئندہ کے درس میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے، ان آیات کا ترجمہ پیش کریں گے اور کچھ لغات پیش کریں گے۔ آج کے درس کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔